ڈاکٹر صاحب، تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے، اور کہتے ہیں کہ تعلیم کی کھڑکی سے تربیت کی کرنیں نہیں چھنتی۔ تربیت کا سورس، ذریعہ کچھ اور ہے، ماحول ہوتا ہے، والدین ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، بہت کچھ ہے۔ آج سے 30 سال پہلے جو اولاد ہوتی تھی وہ والدین کے آگے ایسا بھرم رکھتی تھی، ادب سے گفتگو کرتی تھی۔ آج ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ آج کی جنریشن تو 4 ہاتھ بڑھ کر آگے جواب دیتی ہے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو اس ترکیب کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے جو ہم کہتے ہیں تعلیم کے ساتھ تربیت۔ اصل یہ ہے کہ تربیت کے ساتھ تعلیم ہونی چاہیے۔ واہ، خوبصورت بات کی آپ۔ تربیت تو ایک لازمی چیز ہے نا۔ لازمی چیز۔ آپ انسان ہیں تو آپ کا لباس ہونا کہ نہیں ہونا، ننگے تو پھر نہیں سکتے۔ تو تربیت تو وہ چیز ہے کہ جو آپ کو انسان کے طور پہ ریکگنائز کرائے گی معاشرے میں۔ تعلیم تربیت پر پھر اضافہ ہے کہ آپ کتنا اوپر جانا چاہتے ہیں، آپ انٹلیکچولی کتنا گرو کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا، جاپان میں گیا تو وہاں پہ پہلے 10 سال تعلیم نہیں ہے سر، میں یہ اسی طرف آ رہا تھا، صرف تربیت ہے۔ ہاں اسی تو طرف مجھے اتنا اچھا لگا ان کا یہ سسٹم جو میں ہے، یورپ میں وہ کتاب اور کاپی جو ہے وہ 10 سال کے بعد شروع ہوتی ہے بچوں کی۔ بالکل ایسی ہے، اور 5 6 تعلیمی سال وہ ایجوکیشنل ایئر میں وہ آپ کو پتہ ہے نصاب نہیں پڑھاتی۔ میں یورپ میں جب تھا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا، یونیورسٹی کالجز، بڑا میں شوقین ہوں جانے کا، تو وہاں گیا تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جی ایک جگہ میں کالج میں گیا تو اب میں حیران تھا کہ بچوں کے پاس نہ کتاب ہے نہ کچھ ٹیچر بھی آئی ہے، یہ کیا کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا اس دن ان کی پریکٹس تھی، یہ دروازہ اگر نوک ہو جی اور گھر میں ماں باپ نہ ہو اچھا تو آپ نے دروازہ کیسے کھولنا ہے، کیا سوال جواب کرنے ہیں۔ دروازہ اب اگر مجھے اجازت ہو تو میں اٹھ کے دکھاؤں، دروازہ کھول کے آپ نے یوں کھڑے کیسے ہونا ہے، آپ نے یوں کھڑے ہونا ہے، کتنا گیپ دے کے اس کو اندر داخل کرنا ہے۔ مرد ہو تو آپ نے کیسے داخل کرنا ہے، عورت ہو تو آپ نے کیسے داخل کرنا ہے، آپ لڑکی ہیں تو آپ نے کیسے کتنا جھک کے پانی کا گلاس پیش کرنا ہے، آپ لڑکے ہیں تو آپ نے کتنا جھک کے پانی کا گلاس پیش کرنا ہے، اور اس کو ویلکم کیسے کرنا ہے۔ پھر اس کلاس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ اگر فون آ جائے اور گھر میں کوئی نہ ہو تو آپ نے فون ریسیو کیسے کرنا ہے، اس کو ہیلو السلام کیسے کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے میسج کیسے لینا ہے۔ ادھر ہمارے ہاں والدین کہتے ہیں کہ بیٹا بول دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ ہاں، میسج کیسے لینا ہے، اور پھر آپ نے اس کو اچھی گریٹنگز کے ساتھ کلوز کیسے کرنا ہے۔ میں حیران ہو گیا۔ پھر ایک اور جگہ پر گیا، وہاں پر پریکٹس یہ تھی، انہوں نے ایک روم بنایا ہوا تھا، لیونگ روم، کلاس روم کے ساتھ لیونگ روم۔ وہ لیونگ روم رہنے کے لیے نہیں تھا، وہ لیونگ روم ڈیمونسٹریشن کے لیے تھا، مینرز سکھانے کے لیے۔ مینرز۔ اب آپ یہاں سے جائیں گے، آپ نے اپنا بیگ کیسے رکھنا ہے، یونیفارم ہمارے ہاں آتے ہیں اور یوں اٹھا کے بیگ اور یونیفارم پھینکتے ہیں، شوز اپنے ریکس میں رکھنے ہیں کہ نہیں، یہ ہے جس کو آپ لائف سکلز کہیں۔ اس کے ساتھ تربیت کا اگلا مرحلہ آتا ہے رشتوں کی پہچان۔ ٹھیک ہے، مغرب میں یہ نہیں ہے، لیکن جو بیس ہے وہ تو وہاں موجود ہے۔ ہمارے ہاں پھر دینی چکے قدریں، پھر یہ ہے کہ آپ جب یہ تربیت کا یہ پہلا سٹیپ، دوسرا سٹیپ یہ آپ کو پتہ ہو ماں کے سامنے کس لہجے میں بات ہوگی، باپ کے سامنے کس لہجے میں بات ہوگی، آپ کو ٹون کا پتہ ہو کہ ماں کے سامنے کیا ٹون اپنائی جا سکتی ہے، پھر اس کے سامنے بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، سمجھیے۔ تو تربیت وہ چیز ہے، میری بہن ذہن میں رکھ لیں، میری تربیت سے سب لوگ متاثر ہوں گے۔ میری تعلیم، میرا گریڈ سر 4 ہے یا میرا گریڈ 1 ہے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر میں بد اخلاق ہوں تو آپ کو بھی فرق پڑے گا، میرے ساتھ رہنے والوں کو بھی فرق پڑے گا۔ الٹیمیٹلی جو آپ کی شخصیت ہے وہ آپ کے اخلاق سے پہچانی جاتی ہے۔ حافظ صاحب، آج کل کی جنریشن کو پیار سے، ڈانٹ سے سمجھائیں بھی تو والدین کو برابر جواب ملتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ، اس کی بڑی وجہ ہے کہ گفتگو کا موضوع ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ یہاں پہ تعلیم بالغاں کی ضرورت ہے، جنہوں نے تربیت کرنی ہے ان کی اپنی تربیت ہونے والی ہے۔ میں آپ کو ایک یہاں پہ بہت معافی کے ساتھ کہ یہ آپ نے بہت ہی زبردست پوائنٹ جو ہے اس پہ بات کی۔ میں نے پچھلے دنوں اپنے بیٹے سے کہا، میں نے کہا بیٹا گھر میں اماں بھی بہن بھی سارے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ بھی 5 وقت کی نماز پڑھا کریں۔ تو وہ مجھے کہتا ہے مسکرا کے کہتا ہے بالکل ابو جی، انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، میں بالکل 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، اور میں پہلے ذرا اپنی 5 وقت کی نماز کی عادت پکی کر لوں، پھر میں آپ سے بھی گزارش کروں گا یہی آپ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھا کریں۔ تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، بڑے طریقے سے اس نے میری تربیت، پیغام آپ کا پیغام پہنچایا آپ تک۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ،
تو ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے ایک وہ یہ ہے کہ جنہوں نے تربیت کرنی ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی، تو تربیت کر کون رہا ہے بچوں کی؟ جی تو جن کی اپنی تربیت ہونے والی ہے، وہ جیسی تربیت ان کی ہوئی ہے وہ آگے وہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا بنیادی مسئلہ آج کے دور میں جب دنیا چاند پر اور کہیں اور زندگی کے آثار ڈھونڈنے کی کوششوں میں مصروف ہے، ہم اسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کہ تربیت کس نے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کس کی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ جی تو ہم اگر اس بنیادی چیزوں سے نہیں نکلیں گے تو ہم تو یہی کرتے رہیں گے، دنیا آئے گی، مارے گی، پیٹے گی، ہم وکٹم کارڈ ہم نے بننے کا ہمیں بہت عادی ہیں جی ہم چونکہ غلام رہے ہیں صدیوں تک، تو ہمیں وہی ہے، بس رونا دھونا ہم سے کرا لیں، وہ سب سے اچھا کر لیں گے۔ کوئی اپنی ذمہ داری لے کر کھڑا ہونا نہیں چاہتا، وہ کہتے ہیں یار میں نے اس نے مار دیا، مجھے اس نے مار دیا، میرے لیے وہ باتیں کرتا رہتا ہے۔ مطلب بچے تو چغلیاں نہیں کرتے نا ڈاکٹر صاحب، بٹ صاحب بچے تو نہیں کرتے نا، کون کرتا ہے؟ بڑے کرتے ہیں۔ بڑوں سے ہم اتنے سیکھتے ہیں۔ بدبخت ہیں، اتنے بدبخت ہیں کہ دو لوگ بیٹھے ہوں گے نا، اپنے لیے وقت نہیں ہوگا، کسی تیسرے کے اوپر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے، تین بیٹھے ہوں گے، تینوں کے پاس اپنی بات نہیں ہوگی، کسی چوتھے پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے، چار بیٹھے ہوں گے، اپنی باتیں نہیں ہوں گی، کسی پانچویں جو موجود ہی نہیں ہے اس کے اوپر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے۔ تو ان چاروں نے اپنے چھوٹوں کی کیا تربیت کرنی ہے؟ جی تو یہ پورے کا پورا نظام جو ہے نا ہمارا، جو ہمارا طرز زندگی ہے وہ اتنا بدتر ہے۔ ہم ہیں مسلمان الحمدللہ رب العالمین، لیکن الف الحم سے شروع ہو جائیں اور ون ناس تک مجھے بتائیں کہاں پر آپ کو تفسیر نظر آتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے فرمایا بچہ گھر میں نہیں ہے، تو بچوں کی تربیت کے لیے تو آپ کے پاس بہت بہترین، آپ جیسی شاید یقینی طور پر کوئی دوسری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو قرآن سے زیادہ اہم ہے۔ الحم سے شروع کر دیں، بچوں کو پڑھائیں کہ تمام جہانوں کا مالک اللہ ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ بچوں کو بتائیں کہ اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین ان اللہ لا یحب الخائنین۔ بچوں کو بتائیں کہ اللہ نے فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بچوں کو بتائیں کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ بچوں کو بتائیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جو 10 سال کا بتائیں گے فلسفہ تب جب کریں گے۔ حافظ صاحب آپ کی بات ہے نا جی، کو آگے بڑھاؤں گی، کس نے کرنی ہے؟ بڑوں کی ضرورت ہے، بچوں کی نہیں، بڑوں کی ضرورت ہے پہلے۔ بچے بڑے اپنی تربیت کریں، بجائے اشارہ فرمایا کہ والدین کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ آج کے والدین جب بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ ماضی میں ایسے ہوا تھا، ویسے ہوا تھا، یا ہمیں جن ہستیوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، تو بچے کہتے ہیں پہلے آپ خود تو اس پر عمل پیرا ہوں۔ کیا فرمائیں گے؟ جی یہ تو بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں جی کہ چھوٹا منہ بڑی بات، انہیں آداب کی کمی ہے، ایٹیکیٹس کی کمی ہے۔ اصل میں دیکھیں، ہم نے جو مسلمانوں کے ہمارے معاشرہ میں جو سب سے بڑا المیہ ہے، جی جو سب سے بڑا المیہ، ہم نے قرآن کو محدود کر دیا ہے۔ قرآن لا آف لائف ہے، قرآن قانون زندگی ہے، قرآن ضابطۂ حیات ہے۔ اب دیکھیں، قرآن جب ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، آپ نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، قرآن کے نیچے سے گزار لیں، کوئی فوت کی ہو گئی ہے جی قرآن پڑھ لیں۔ جب قرآن کو آپ محدود کر دیں گے، بلند الماری میں غلاف میں پردے میں بند کر کے رکھ دیں گے، وہ تو قانون زندگی ہے، بک لیٹ ہے، انسان کے اطوار، طریقے، سلیقے گزارنے کا ہر چیز بیان کر رہی ہے۔ اب دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ رب العزت خود، اللہ رب العزت وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، سورہ نجم 27واں پارہ، اللہ رب العزت استاد ہے رسول اللہ کا، جو کیا ہے اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، جن کی زندگی رول ماڈل ہے، ان کی تربیت خود خالق فرما رہا ہے۔ آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے، خذ العفو، اے محمد آپ کے لیے درگزر واجب ہے، خذ امر کا صیغہ ہے، وامر بالعرف، اچھی باتوں کا حکم دے، یہ اللہ حکم دے رہا ہے، اپنے نبی کو دے رہا ہے جو سید الانبیاء ہے، سید الرسول ہے، اس کی تربیت فرما رہا ہے قرآن میں کہ وامر بالعرف، اچھی باتوں کا حکم دیں، خذ العفو، کیا کریں، آپ کے لیے معافی ضروری ہے، دامن کا جو ہے عفو کا دامن پکڑ لیں۔ اچھا، وَعَارِضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جہلا سے اعراض کریں، اذا مروا باللغو مروا کراما، جب لغو فضول کاموں سے گزریں تو مروا کراما، عزت کے ساتھ گزر جائیں۔ جی توجہ فرما رہے ہیں، اس طرح میرے نبی کی اللہ رب العزت تربیت فرما رہا ہے۔ ہم صرف کیا کرتے ہیں، ہم قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے۔ جب ہم قرآن ترجمے سے پڑھیں گے تو جیسے میرے مالک نے، میرے اللہ نے اپنے نبی کی تربیت کی ہے، تو ہمیں بھی تربیت ملے گی، ہمیں بھی اس سے استفادہ ہوگا۔ ترجمے سے ہم پڑھیں لیکن اس کے بعد اس پہ عمل بھی کریں نا جی بالکل۔ صرف ترجمے سے پڑھ لینا تو کافی نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے عمل کی۔ عمل دیکھیں، ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، الناس اعداء بما جاہلوا، یہ حدیث ہے، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے جاہل ہوتے ہیں، جس چیز کا علم نہیں رکھتے نا،
یعنی جہالت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے. صحیح. جتنا بھی انسان نقصان اٹھاتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے اٹھاتا ہے. دیکھیں سورہ رحمان ابھی قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے, کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خالق الانسان علمہ البیان. خالق نے, یہ سورہ رحمان کیا عجیب موتی پر ہو رہی ہے. الرحمن, اللہ رحمان ہے, اس کی رحمت عام ہے, مبالغہ کا صیغہ. علم القرآن, یہ آیت پہلے ہے, خالق الانسان بعد میں ہے. یہ ترتیب, علم القرآن پہلے ہے, اللہ نے قرآن کی تعلیم دی. علامہ کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو فاعل ہے, جو اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے. علم القرآن, اللہ نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان, اللہ نے انسان کو خلق کیا. علمہ البیان, بیان کی تعلیم سے بھی آراستہ و پیراستہ اللہ نے فرمایا ہے. تو اللہ رب العزت تعلیم دیتا ہے. جیسے زیور علم جو ہے یہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ عمل کا. جی بالکل. اگر علم ہوگا تو عمل کی طرف بھی انسان بڑھے گا. آج ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں